أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم ومولاناه الكريم الحليم الودود المجيد. ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات. لنبشر أنفسنا بأننا قد تحرنا بولاية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عاجزی اور انکساری اس لیے عاجز ہیں، اس لیے منکسر ہیں، اس لیے کہ ہم جتنی بھی تلاش اور کوشش کریں، ہم جتنی بھی محنت کریں، ہم جتنا بھی اپنے تئیں اس نور علم کی طرف، اس معرفت کی طرف، ان مدحتوں کی طرف، ان فضائل کی طرف، ان فضیلتوں کی طرف، ان رفعتوں کی طرف، ان مقامات کی طرف، یا وہ نورانیتیں، یا وہ مقامات، وہ عظمتیں جو رب العالمین نے ان کے نصیب میں رکھی ہیں یا ان کو جو عطا ہوئی ہیں، ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے، انہیں درک بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا نے، پروردگار عالم نے جہاں جب چاہا اپنے پاک کلام میں ان کی عبادتوں کو، ان کے تقوی کو، ان کی سخاوت کو، ان کی تسبیح کو، ان کے قیام کو، ان کے تقوی کو، ان کی طہارتوں کو، ان کی عبادتوں کو، اور ان کی شرافتوں کو، ان کی صداقتوں کو جہاں جہاں قرآن میں اپنے لفظوں میں محفوظ بھی فرمایا، معجزہ بھی بنایا، نور بھی بتایا۔ چاہے وہ ان کے گھروں کی بات ہو تو بھی قرآن کی زینت ہے، ان کی تسبیح کی بات ہو تو بھی قرآن کی زینت ہے، ان کی خلقت کی بات ہو، کریشن کی بات ہو تو بھی ان کی زینت ہے، زیبائی ہے، حسن ہے، بیوٹی ہے۔ جتنا بھی آگے جائیں گے اس میں نور ہی نور ہے، معرفت ہی معرفت ہے۔ ہاں، ہر کسی کی جو ہے عقل اور اس کا فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، وہ ساری چیزیں محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ ہماری ساری کوششیں، how much we can strive, as much as we can strive, or we tried our best to find that noor or pearls of wisdom or all noor of knowledge of Ahlul Bayt علیہم السلام۔ ہمارے پاس ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں، کتابیں ہیں، تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس سے کچھ نہ کچھ ہم لیتے ہیں، اور تبرکن ان سب پر ہزاروں بار صلوات اور ان کے درجے بلند سے بلند خدا فرمائے۔ ان محققین، ان مجتہدین اکرام، مراجع عظام، وہ بڑے اول جو ہے صدیوں سے لکھنے والے، اول زمانوں سے لکھنے والے، جو ہمارے بہترین فقہاء اور فصحاء اور علماء حق جو ہے، انہوں نے وہ تحریر فرمائی ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے، اور انہی چیزوں سے پھر ہمارے لمیٹڈ سورس سے ہم اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبرک یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام کی سرپرستی میں اس کو ہم اور طاقتور اور نورانی اتنا ہی ہوگا جتنا ہم اپنے دل سے اس کو لے کر چلیں گے۔ آج ہماری 9th سٹنگ ہے فرش ولایت پر، فرش فاطمی، ادائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ایام فاطمیہ کی اس نشست میں، اس سٹنگ میں ہم نے جس بات سے اس سٹنگ کو شروع کیا، وہ ایام فاطمیہ کے اندر وہ معرفت کا دسترخوان ہے جو قرآن نے بچھایا، وہ وارثان قرآن ہے، اور
یہ ائمہ علیہ السلام کے خصوصاً امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالدرایت، یہ آپ پر واجب ہے، آپ پر ضروری ہے کہ آپ درایت کریں، درک کریں، آپ کسی اس کو وائڈر رینج میں تحقیق کریں. ہمارے فرمودات کو زبانی یاد نہ کرو بلکہ حفظ کرنے کی بجائے ان کے اندر فہم، انڈرسٹینڈنگ، ڈیپ ڈاؤن جاؤ، درایت کرو، اندر سے جا کر اس کی برانچز، اس کی وجہ، اس کے سورس، اس کا نور، اس کا کنیکشن، اس کی جب تک ہمارے پاس درایت کا علم نہیں آئے گا تب تک اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے اندر اس کو ہم کلیئر نہیں کر سکتے. میں بحیثیت ایک طالب علم، بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ آف مکتب تشیع، بہت چھوٹے لیول پر در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے منسلک آہستہ آہستہ محنت کرنے کی حیثیت سے یہ میں اپنی پوزیشن میں جتنے آنے والے ہیں شوق رکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے دروازے پر کھڑے پہچانے جائیں تو وہ آسانیوں کا راستہ نہ ڈھونڈیں کہ جو سب سے آسانیوں سے پوچھنا منزل کا راستہ، اپنے سفر کی راہ کے پتھر تلاش کر. آسانیوں سے پوچھنا منزل کا راستہ، اپنے سفر کی راہ کے پتھر تلاش کر. ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. تو یہ درایت ہے، ہمیں حکم ہے امام کا، اپنے امام کا بھی. ہم کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم ایک قصیدہ، ایک منقبت، یہ بڑا مقام ہے. قصیدہ پڑھنے والوں کے درجات اللہ بلند کرے، اللہ ان کی کوششوں کو اور جو ہے اہل بیت کی محبت سے نورانی فرمائے، اور جو نوحہ پڑھنے والے ہیں ان کے ندبے کو بھی سیدہ پاک کی بارگاہ میں، رب العالمین اہل بیت کی بارگاہ میں قبولیت ہو. ہم قطعاً اس کے مخالف نہیں ہیں ہو، لیکن اس کے اندر لفظوں کے چوز کرنے میں درایت ہو. یعنی اگر کوئی آج 20، 24، 25، 30، 35 برس کا کوئی بچہ آگے آنا چاہتا ہے تو ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بڑی بہن کی حیثیت سے اس 25 ایئرز کے طالب علمانہ سفر کے اندر جو میرا پیغام ہوگا ایک ایک بچے کو، اگر 15 ایئر کی لڑکی ہے، 17، 18، if they want to come towards Ahlul Bayt, please come toward, find the knowledge. How you can find that knowledge? You need to first go to read that source of philosophy, science. When we find that sciences is not only chemistry, biology, physics, these all things, but we need to go sciences of Quran. We need to find that sciences of sayings of Ahlul Bayt alayhimus salam. تب تک 1% تشیع بھی ہماری فالوئنگ بھی ہماری اہل البیت علیہ السلام کی پروف نہیں ہو سکتی. قصور ہمارا یہی ہے کہ ہم نے چیخ کر لوگوں سے کہا کہ آپ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. نہیں ہو سکتا. ہم علم کے ذریعے، درایت کے ذریعے، ائمہ، امام صادق، امام باقر علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، سب ان اماموں نے اپنے زمانے میں جو thousands of students تھے ان کو درایت کی طرف بلایا، اور پھر جنہوں نے اس میں فقاہت قائم کی وہ جو ہے فقیہ بنے ائمہ کے سائے میں، انہوں نے پھر اس کے اندر ان کی پھر کتابیں اور بہت ساری چیزوں پر ائمہ کی سٹیمپ لگی ہے، اور پھر وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے ہم تبرکن فائدہ اٹھاتے ہیں. کتنا اس وقت میں آدھے گھنٹے 40 منٹ میں آپ کو سمیٹ کے دے سکتی ہوں، دعوت دے سکتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور تلاش کریں. اسی لیے یہ جو آیت ہے قرآن کی جس کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا، سمجھ لیں کہ ایک ٹاپک کی صورت میں، وجہ اس کی کہ اس کائنات کے اندر کسی کو خدا نے دین کے بغیر نہیں بھیجا، لائف پیکج کے بغیر نہیں بھیجا. اس کی کریشن کے اندر جیسے بھوک
प्यास, नींद, सोना, जागना, फितरतन हंसना, रोना, लाफिंग, क्राइंग, सारी चीजें रखी हैं। इसी तरह उसी फितरत के अंदर, जिसके अंदर रोना, सोना, जागना, हंसना, खाना, पीना, बोलना, मोहब्बत करना, इश्क करना, चाहना, हसद करना, हिर्स करना, लालच करना, लड़ना, बोलना, गुस्सा करना, सारी चीजें अगर नहीं जी, ये नेचुरली बड़े गुस्से वाले हैं, ये नेचुरली बड़े प्यार वाले हैं, ये नेचुरली बड़े पोलाइट हैं, ये नेचुरली बड़े सॉफ्ट हैं, ये नेचुरली बड़े बाइखलाक हैं, इनकी नेचर में ये चीजें माशाल्लाह। हम कितनी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, तो सेम थिंग्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड इन आवर नेचर। हम यही चीज इस आयत के जरिए प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि दीन विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला आस्क्ड टू बी प्रैक्टिस from ummah, from ahl la ilaha illallah, or from all human beings, is love of that wilayat and love of ahlul bayt alaihimus salam. ये हमारी क्रिएशन में है, और उस क्रिएशन में इसलिए कि उस जुमले के साथ हमने 9th डे है इस 8 मजलिसेस में मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज करूं। ये ना हो कि जो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, पहुँचाना चाहती हूँ, वो अलग रह जाए और हम मजलिस हमारे सर से गुजर जाए और हम वो तबर्रुक ना ले सकें जो हमारे वजूद के अंदर हमें एनर्जी देने वाला है, ताकत देने वाला है। क्योंकि अहले बैत के रूबरू बैठकर जब हम दुआ मांगते हैं और इल्म के लिए कोशिश करने की जो है वो कोशिश करके उसको लेने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर ज़्यादा फजल अल्लाह का शामिल हाल हो जाता है। पहले दिन से अब तक यही मिसाल दी कि चूंकि हदीस रसूल के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खालिक वो है, लेकिन उसने अपने खालिक होने के साथ उस नूर से, उस नूर के अंदर तस्बीह के जरिए इतनी वुसअत थी, इतनी वाइडर, इतना वसी था, इतना उसके अंदर कैपेसिटी थी, इतनी एबिलिटी थी स्पिरिचुअली उस नूर के अंदर तस्बीहात और बंदगी रब्बुल आलमीन से, कि उससे पूरी कायनात की हर चीज को रब्बुल आलमीन ने इस तरह खल्क किया कि फिर उन्हें उम्मुल अर्ज़, उम्मुस समा, और फिर चूंकि तस्बीह उनकी बंदगी का हिस्सा थी, फिर उसी नूर से, नूर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ज़मीन आसमान खल्क हुए हैं, इसलिए वो इनकी भी माँ है, और आसमान की भी माँ, ज़मीन की भी माँ, हम सब की माँ। फिर उम्मे अबीहा पर जाकर इसको आपकी खिदमत में अर्ज किया। एक और चीज़ जो कि बहुत ही अहम इससे जोड़े, और फिर जो कोई इस नेचुरल क्रिएशन के अकॉर्डिंग तस्बीह करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए दीन को आगे आया, वो वली अल्लाह बन गया। कल हमने शहीद आसिम सुलेमानी की मिसाल को आपके सामने रखा कि वो उस फितरत में फातिमी होने में, उन्होंने उस फातिमी होने को जो फितरत में था ऐन उसी प्लानिंग के मुताबिक प्रैक्टिस किया, और अपनी पोजीशन में तरक्की करते हुए उस मकाम पर पहुंचे कि अल्लाह की बारगाह में उनकी सिलेक्शन होती है, और वो फिर बिलियंस एंड बिलियंस लोगों की मदद करने का वसीला बन जाते हैं। इस्लाम की पहचान और जो इस्लाम का चेहरा खराब कर रहे थे, उन्हें खत्म करने का वसीला बन जाते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ नेचर अपने अमल को प्रैक्टिस करना, नफ्स को कंट्रोल करना, ये एक दुनिया, लोग कह सकते हैं ना, हम कहां वो कहां, तो आपके सामने ही बहुत सारी मिसालें होती हैं, लेकिन हम अपनी आंखें बंद कर लें तो हम उस मिसाल तक नहीं पहुंच सकते। फिर हमने, आप और हम सब ने मिलकर इस बात को करने की कोशिश की कि अगर इफ एनीवन वांट टू चेंज देयर सेल्फ, चेंज देयर कंडीशन, चेंज देयर पोजीशन, they want to change their feelings, they want to change their status, they want to extend their abilities, और they want to extend their capacity, अगर उनके अंदर ये चीज है, तो मैंने फिर उस सीड की मिसाल दी जिसको किसी ऐसे हाथ में होना चाहिए कि जब वो ऐसा हाथ उसे हाथ में ले कि अकॉर्डिंग टू अल्लाह रब्बुल आलमीन प्लानिंग, आप उसको उसी प्लान के मुताबिक जब आप तस्बीह करें, वो नूर और वो जिक्र आपसे कनेक्टेड हो और आपकी पोजीशन, कैफियत,
کیسے ہوگی؟ وہ دو چیزوں کے ذریعے انٹروڈیوس ہوا، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو ہماری پوری لائف کو چینج کر سکتی ہیں، ہمارے اخلاق کو بدل سکتی ہیں، رزق کو بدل سکتی ہیں، ہمیں دنیا کا اور آخرت کا امیر ترین، مقبول ترین، اللہ کی بارگاہ کا پسندیدہ انسان بنا سکتی ہیں۔ وہ دو چیزیں انسان کی نماز اور اس کے اندر تسبیح ہے۔ یہ دو نسخے آپ کے ہاتھ میں ہیں، کسی جگہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی چیز آپ کو اہل البیت علیہ السلام سکھاتے ہیں، یہی بات آپ کو سیرا فتح، اور یہ ہے اکارڈنگ ٹو فطرت، انسان کی فطرت، نیچر کے اندر یہ چیزیں انسان نے رکھی۔ اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو اس معاملے میں جو ہے، اب دیکھیں اتنی سی چھوٹی سی مثال اگر جوڑوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس بات پہ بات ہوئی تھی کہ سورہ حمد جو ہے اس کی کتنی عظمت اور کتنی فضیلت ہے۔ ایک جملہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ نبی رب العالمین نے، آپ کو پتہ ہے قرآن زمین پر نازل ہونے سے پہلے سارا قلب رسول پر، اس سے پہلے جب لوح محفوظ پر لکھا جا چکا تھا، یہ کوئی بھی چیز خلق ہونے سے پہلے یہ تسبیحات کے ذریعے چیزیں، اور یہ علم، یہ خزانے، یہ نور، یہ اللہ رب العالمین کی پلاننگ میں یہ چیزیں ہو چکی تھی، لکھی جا چکی تھی۔ تو اس لیے جب سورہ اخلاص کو رب العالمین نے اتارا اور اس کے حروف مکمل ہوئے، اور اس کے رویل ہوتے وقت جہاں جہاں سے جبرائیل سورہ اخلاص کو لے کر گزرے، جہاں جہاں سے گزر ہوا، لاکھوں کی تعداد میں جو فرشتے، جو مخلوقات تھیں، وہ خضوع اور سجدے میں گرتی جا رہی تھیں، اور 4000 کے قریب اللہ رب العالمین نے جو ہے سورہ اخلاص کے ساتھ، سورہ اخلاص کے جو ہیں وہ پر خلق فرمائے، یعنی سورہ اخلاص کے ساتھ ونگز ہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن جب پڑھا جاتا ہے اور اگر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، گھر میں برکتیں آتی ہیں، تو ان لفظوں کے اندر طاقت ہے کہ وہ پرواز کریں، وہ اللہ رب العالمین کے جملے ہیں۔ تو صرف وہ 5 آیتیں سورہ اخلاص کی، سورہ توحید جسے ہم اپنی نماز کا حصہ قرار دیتے ہیں، اس کے 4000 ونگز ہیں، اور انسان اگر ایک بدن کے ساتھ 4000 پر والے لفظوں کو تلاوت کرتا ہے تو آپ کے خیال میں انسان بغیر پر کے رہے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ سورہ آپ کو لپیٹ کے لے اڑتا ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے عقیدہ توحید، وجود سورہ اخلاص کو ہر اس عمل کی قبولیت کا ذریعہ قرار دیا جو انسان بندگی کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سائنس ہے، یعنی اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو اور عجیب و غریب ایسے خزانے ملیں گے، ایسی حسن والی چیزیں ملیں گی جو کہ انسان کی لائف میں نہ صرف نور دیتی ہیں بلکہ اس کو انرجی دیتی ہیں۔ اس کے لیے بس انسان کی سوچ، اس کا ذہن کھلا ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کو بزنس کے لیے استعمال نہ کرے، قرآن کو ریاکاری، شو آف کے لیے استعمال نہ کرے، قرآن کو جو ہے وہ فقط دنیا میں یہ بتانے کے لیے کہ وہ بڑا قاری ہے اور اس کو قرآن بڑھاتا ہے اس لیے نہیں، قرآن کو اسی طرح جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہ واجب ہے جو ایمان لانا، ایمان کا حصہ ہونا، محبت ہونا قرآن سے، وہ انسان کی روح اور پریکٹس میں ہونی چاہیے، تب قرآن کے لفظ آپ کے اندر۔ اگر سورہ اخلاص نماز میں ہمارے اندر ایبزارب ہو جائے تو کیا ہمیں پر ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ اگر پروں والے جملے ہمارے، تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو پھر ولایت کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہ وہ چیزیں۔ اور یہیں پر بہرحال بہت ساری ایسی مثال بھی ہے کہ جہاں پر حدیث میں ہے کہ علی کی مثال میری امت میں سورہ قل ہو اللہ کی طرح ہے، یعنی سورہ اخلاص کی طرح ہے۔ اب عام انسان سننے والا سے کیا سمجھے گا اگر اس کو درائیت نہیں آتی یا اس کو اس حدیث کا پتہ نہیں ہے تو کیا سمجھے گا؟ او علی علیہ السلام کی مثال قل ہو اللہ کی مثال ہے، یعنی جی۔ تو یہاں
اگر ظرفیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، ایبزارب نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، تو کم ظرفی میں ہم ایسے جملے بول جائیں گے جو ٹوٹل کلن ہمارے ائمہ علیہم السلام کے دیے ہوئے اس عقیدہ توحید و عقیدہ نبوت و ولایت اور وہ خطبات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بالکل مخالف اور انگیسٹ ہیں. یاد رکھیے گا یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اگر دنیا میں یہ سمجھے کہ وہ بڑا ڈیفینڈ کر سکتا ہے مظلومیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تو وہ غلط سوچ رہا ہے. اگر کوئی بڑا کرتا ہے کہ جی میں ہوں توحید کو سمجھانے تو وہ غلط کر رہا ہے. کہ کوئی انسان اس دنیا میں ایسے نہیں ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ جی وہ بہت بڑا وکیل بن گیا ہے. نہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خود توحید کی بہت بڑی وکیل تھی، اور ان کو جن مقامات پر، جن عظمتوں میں، جس نور سے خلق کیا ہے مشکات بنا کر، انہیں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی خود اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے، معتبر ہونا چاہتا ہے، دنیا میں کیپیسٹی بڑھانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کو ان کے ٹورڈز مضبوط رکھے. یہ نہ کہے کہ میں جو بول رہا ہوں اس کی وجہ سے ان کی عزت ہے. نہیں بابا، ایسا غلط ہے. جو کوئی سوچتا ہے بہت کم ظرف ہے، کیونکہ جب خود کائنات کے رب العالمین نے، مالک کائنات نے ان کی عزت و عظمت کو قرآن جیسی معجز نما کتاب میں محفوظ فرما دیا ہے، تو پھر کوئی بھی عام فہم ایسا انسان جو خود ایک لطفے سے، ایک جو ہے حقیر پانی سے بنا ہو، وہ بڑھ کر کیا کسی اس چیز کی جو ہے وہ وکالت کرے گا یا اس کی کرے. ہاں وہ اپنی زندگی میں اپنے لیے اپنا مقام بڑا کر سکتا ہے. ان کے مقام کو بیان کر کے یہ نہ ہم سمجھے کہ ہم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جس مقام پر رب العالمین نے دین فطرت میں ان کا انٹروڈکشن کرا دیا ہے، کوئی بھی اگر آ کر اس انٹروڈکشن کو بیان کرتا ہے یا پھر کوئی اس منظر کو بیان کر دیتا ہے جو ظلم والا تھا، تو وہ پرسادار ہے، عزادار ہے. وہ یہ نہ کہے کہ میں دنیا کا بہت بڑا جو ہے نا وکیل بن گیا ہوں، ورنہ پھر وکالت تو مولا علی جیسی کسی کو نہیں آتی. اس کائنات میں وکیل رسول کے سوا کون تھے؟ اور سلام اللہ علیہ ہیں. صلوات پڑھ لیجیے بابا. اب دیکھیں نا، رسول اللہ نے توحید کی وکالت کی ہے، تو رسول اللہ کی وکالت رسالت کی مولا علی علیہ السلام نے کی ہے. تو توحید سے ایک سلسلہ چلا نا، تو جس پر نبوت و توحید کی وکالت اور ولایت کے اس مقام پر وہ کھڑے ہیں، وہاں اس ولایت کے دفاع کی وکالت خود عزت الہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے انجام فرمائی ہے. تو اس لیے اس سلسلے کو آخر تک چلتے چلتے یہ سب ابھی اس وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کہ اس زمانے کے امام ہیں، وہ ہیں اس زمین پر کوئی بھی اگر سیدہ پاک کے حق کی بات کر رہا ہے تو وہ سمجھے کہ یہ اس بلیسنگ پر، اس معرفت کا سجدہ شکر کرے، نہ کہ تکبر. کسی کو بے نقاب کرنا ہے تو مولا علی موجود تھے نا، ان سے زیادہ کون جانتا ہے ان چیزوں کو؟ ہاں اگر ہم یہ سمجھیں کہ اب بڑا اچھا وقت ہے، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اللہ رب العالمین نے آپ درایت کریں. جب خدا میں ایک جملہ بولوں گی آگے نکل جاؤں گی اور آپ سے التماس کروں گی کہ آج میرا دل تھا کہ اس حدیث جو امام رضا علیہ السلام کے نام سے انشاءاللہ کے مولا کی حدیث ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن، اسی کے ساتھ جس نور کو اور جس جگہ پر ہم فرش ادا پر بیٹھے ہیں اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے آگے نکل کر ان اللہ قال الامام رضا علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نوره وصبغهم فی رحمته واخذ میثاقهم، یعنی اللہ رب العالمین نے مومن کی خلقت جو ہے اسی نور سے کی ہے. یعنی کون سا؟ یہ جو جس نور کی تخلیق اور خلقت سے زمین اور آسمان ہوئے ہیں خلق،
درست. اور پھر اول روح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعظمت تھی, پھر اس روح سے ہی باقی ارواح کو خلق کیا گیا. اسی طرح اس نور سے جب ساری چیزیں خلق ہوئیں تو من نورہ وسبغہم فی رحمتہ, اپنی رحمت کے رنگ میں اسے رنگا. وَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ, اور ایسے نہیں, پھر اب ان سے ایک عہد لیا, عہد و پیمان, لنا بالولایت. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو تخلیق کر کے ہماری ولایت کے نور پر اپنے پھر اس رنگ میں رنگ کر, پھر اس خلقت سے ان کے ارواح سے اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا, اخذ میثاقہم لنا بالولایت, ہماری ولایت کا. اور پھر کیا, فالمؤمن اخو المؤمن, پس امام فرماتے ہیں کیا ہوا, مومن مومن کا بھائی ہے, اکارڈنگ ٹو اللہ رب العالمین قانون جو امام فرما رہے ہیں اسی رشتے کی وجہ سے. فالمؤمن اخو المؤمن لأبیہ وامہ, ابوہ نور وامہ الرحمت, یعنی ابوہ نور, وہ نور ولایت جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا وجود مقدس ہے, اس سے ابوہ نور وامہ الرحمت, اور وہ رحمت جس رحمت سے زمین و آسمان کو خلق کیا, امہ الرحمت یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو خلقت میں ابوہ نور امہ الرحمت, یہ دونوں رشتوں سے ہم سب اس ایک ایمان کی اور روحانیت کے اس رشتے میں بندے ہیں جہاں پر احترام ہے, جہاں پر عزت ہے, جہاں پر آبرو ہے. اور اسی رشتے کو محسوس کرتے ہوئے, اسی محبت کو, اسی اخوت کو محسوس کرتے ہوئے وہ شہید جو ہے قاسم سلیمانی, انہوں نے جتنے بھی مظلوم مومنین تھے, وہ چاہے سیریا میں تھے یا عراق میں تھے یا کسی بھی شہر میں تھے, جہاں پر بھی تھے, یا یمن میں, انہوں نے ان کو بڑھ کر ان کی مدد کی. اور اسی مدد کے اوپر, اسی مشن کے اوپر, جیسے امام حسین علیہ السلام کا مشن تھا, وہی مشن جیسے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مشن تھا. تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں یہ جو تھوڑا سا وقت ہے, اس وقت کے اوپر ہم اپنے وجود کو سمیٹیں, اور وہ محنتیں اور وہ محبتیں اس جگہ پر مجلس سن کر فاطمیہ میں اپنے آپ کو کافی نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا. We need to improve ourselves through salah and that tasbih. یہ دو چیزیں ایبزارب ہو گئی. حمد کے کتنے ونگز ہیں اس کو دیکھیے, سورہ قدر کے کتنے ونگز ہیں اس کو دیکھیے, تسبیح آپ کو کیا اجر دیتی ہے, ہر امام نے اس کے اوپر تفسیر فرمائی ہے. ہماری مجلس کا موضوع چونکہ یہ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں, اور ہم اس فرش ادا پر اگر ان سب سے ڈسکنیکٹڈ ہیں, مثلا کوئی کہتا ہے کہ جی اس کے پاس وہ انرجی نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے, یا پھر ہم کنیکشن نہیں پیدا کرتے, اللہ اکبر کی تاثیر ہمارے اندر نہیں ہے, سبحان اللہ کی تاثیر ہمارے اندر نہیں ہے, ایبزارب نہیں ہوا, الحمدللہ اس کی تاثیر. اور انشاءاللہ کبھی زندگی میں وقت ملا تو تاثیرات جو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تاثیرات بالکل الگ ہیں لفظوں کے اعتبار سے, تو اس کے اوپر کیسے انسان کی زندگی بدلتی ہے, اس کا اخلاق کیسے ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں انسان, کیونکہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات میں ہے کہ نماز صلات کی روح جو ہے وہ امیر المؤمنین یعنی ولایت ہے. اقیم الصلاۃ تب ہوگا اگر فاقم وجہک للدین ہوا تو اقیم الصلاۃ ہوگا. نماز قائم کب ہوگی, جب ہمارے عمل میں جائے گی. تو عمل میں کب جائے گی, جب اس کی روح اس کے اندر ہوگی. جسم کے اندر روح ہوگی تو جسم زندہ رہے گا نا. تو نماز کی روح ولایت ہے, اب دین کی روح بھی ولایت ہے. اگر اس سے آگے جائیں گے تو اگر آپ نے آنکھوں سے دیکھنا ہے اس سائنس کو, ان ورڈز کو, تو جا کے سورہ معون کو پڑھ لیجئے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اس کی سائنس دیکھیے جا کے, تم نے دیکھا نہیں, مجھے دکھا دیجئے یہ کس منظر میں جو ہے یہ اس کو دکھایا گیا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین, کہ جھٹلانے والوں نے دین کو کیسے جھٹلا دیا. جو میرے ساتھ دین واحد کا کورس پڑھ رہے ہیں
ان کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، اگر ہم فطرت الہی کی آیت کو پڑھ رہے ہیں کہ دین فطرت میں ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو دین کی صورت میں مضاف ولایت فاطمی، عصمت فاطمی، شرافت فاطمی، عزت فاطمی، عزت الہی ہے. اگر وہ خواتین ہاشمی کے حلقے میں ایک ایسی رسول اللہ کی کردار و رفتار سے مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں کہ لوگ جو تھے وہ پریشان تھے کہ آج مدینے کی زمین پر کوئی زلزلہ آنے والا ہے، کوئی قیامت آنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے. تو ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا نہیں، لوگوں نے لکھ دیا قیامت کا دن، تو پھر فطرت پہ بھی قیامت کا دن ہماری فطرت میں ڈال دیا. ذرا ترجموں پہ غور کیجیے. سائنس آف دس ورڈ، philosophy of this word, translation of this word, deep meanings. تو دین جب دربار میں گیا تو ہم نے آرام سے پہچان لیا. ہاں جائیے سورہ معون کو پڑھیے، پورا ترجمہ یہ وہی بتاتا ہے کہ کون تھا یتیم جس کو دھکے دیے گئے، کون تھی یتیم جس نے جگہ جگہ پر لوگوں سے فریاد کی. دنیا میں سب سے پہلے یتیم ہونے کے بعد کون تھا جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہا تھا اور لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا. آئیے ایام فاطمیہ کی صف پر مل کر امام زمان کو آواز دیں، جو پردے میں بیٹھ کر بھی اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کیوں امام زمان نے کہا ولی ابنت فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امام زمانہ کی گورنمنٹ کا سارا نقشہ فاطمہ زہرا کی ولایت پر ہوگا، زہرائی ہوگا، فاطمی ہوگا. یا پروردگار عالم جو میرا امام غیبت میں بیٹھ کے اس حدیث کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، وہ بھی ہمیں وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ایام فاطمیہ کے اندر معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف بلا رہے ہیں. اگر آج ہم نے وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اپنے دلوں کو، اپنی روح کو نورانی نہیں کیا تو کل اپنے وقت کے امام کی حکومت کا بھی حصہ نہیں ہوں گے. پھر اللہم عجل ولی کل فرج کی صدائیں کام نہیں آئیں گی. پہلے اللہم عجل ولی کل فرج پہ اس دربار میں کتنے گھنٹے کھڑی رہی، تلاوت کرتی رہی اور یہ کہتی رہی اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پورے دربار میں چیخوں کی آواز آنی شروع ہوگی. لوگوں کو ہلا کر پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ رسول کی بیٹی نے تو ابھی بسم اللہ پڑھی ہے. ہر کوئی اپنی ابا سے اپنا منہ چھپا کر کہتا تھا، ایسے لگتا تھا مسجد نبوی کے ممبر سے رسول اللہ خطبہ دے رہے ہو. مگر پھر بھی کسی نے اپنی کرسی تو نہیں چھوڑی، کسی نے نہیں سوچا در و دیوار کے درمیان جو اتنی زخمی ہے اس کے بعد کیسے دربار میں آ کر کھڑی ہے. یا صاحب الزمان، یا اللہ، اس عزت الہی کی اس بے بسی کا واسطہ. بی بی پاک خود بھی فرماتی ہیں یہ تین مرحلے تھے جو بہت مشکل ہے اور میں بہت کم ان کو پڑھتی ہوں. ہاں مجھے اتنا پتا ہے، وہ اس روایت کو جانتی ہوں جس روایت میں بی بی پاک خطبہ دیتے دیتے بیٹھ گئی تھی زمین پر اور زمین نظر نہیں آتی تھی. رو کر کہتی تھی میرے بابا کے متبرک ہاتھوں سے لکھا ہوا نسخہ، میرے بابا کی تحریر کی بے ادبی نہ کرو، میرے بابا کی تحریر کی بے ادبی نہ کرو. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آبروی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، اس مظلومیت کا واسطہ جو حق کی خاطر اٹھی مگر کسی نے اس کو نہیں پہچانا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. فاطمہ زہرا السلام.